سابق سفیر جمیل احمد ہمارے ساتھ ہیں۔ جمیل صاحب بتائیے گا، امریکہ کی جانب سے ایران پر حملے کیے گئے۔ کنٹرول دنیا تو خیر ہر جنگ کے بعد اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ تو نکلتا ہے کنٹرول کی طرف۔ اصل چیز یہ ہے کہ تباہی کتنی ہو جائے گی اور دنیا کتنی تباہی برداشت کر سکے گی، کیونکہ پوری دنیا کا یہاں سے کثیر تعداد میں تیل جاتا ہے۔ اور میں جس طرح کے پہلے بتا رہا تھا چند لمحے پہلے کہ چائنا کا تقریباً 80% انرجی ادھر سے جاتی ہے، اسی طرح پوری دنیا کی جو ریکوائرمنٹ ہے انرجی کی وہ یہاں سے پوری ہوتی ہے کثیر تعداد میں۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ایک تو یہی دیکھ لیں کہ اس کا اکنامک جو امپیکٹ ہوگا ایک عام آدمی پہ، چاہے وہ امریکہ میں ہو یا دنیا کے کسی اور علاقے میں ہو، اور پاکستان جیسے ملک میں تو بہت زیادہ ڈیمونسٹریشن آ جائے گی۔ میں چند دن پہلے اسلام آباد میں تھا، بڑے کلیدی قسم کے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے پوچھا کہ جی آپ کا کوئی کنٹینجنسی پلان ہے؟ یہی صورتحال جو بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس کا پیش خیمہ کرتے ہوئے میں نے سوال کیا، اور اس وقت تک کوئی کنٹینجنسی پلان نہیں تھا کہ ہم اس آئل کے معاملے کو کس طرح نمبرد آزما ہوں گے اگر ایسا ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ اگر ریفیوجیز کا پرابلم ہو گیا، مثال کے طور پر اگر عراقی صاحب نے جس طرح کہا ہے، اور میرا خیال ہے وہ ان کی تاریخ کو دیکھا جائے، ایران کی کوئی 6000 سال پرانی تاریخ ہے اور تہذیب ہے، اس کو دیکھا جائے تو انہوں نے ہر حملے کا جواب تو دیا ہے۔ اب کس انداز میں دیتے ہیں، جس طرح کہ میں بتا رہا تھا کہ میجرڈ انداز میں دیتے ہیں، نیگوشیٹڈ انداز میں دیتے ہیں، یا کھل کے دیتے ہیں، تو یہ وقت بتائے گا آنے والا۔ میرا اپنا خیال ہے کہ ایران اب بھی چاہے گا کہ میجرڈ انداز میں اپنے دوستوں سے، چائنا اور رشیا جیسے دوستوں سے کنسلٹیشن کے بعد جواب دے گا، اور چند گھنٹوں میں محسوس ہوتا ہے کہ جواب دے گا۔ تو اس کے بعد رخ صحیح جو ہے کہ دنیا اس پہ کتنا میوزک فیس کرے گی، اس کے بعد اس کا اندازہ ہو سکے گا۔ لیکن بہرحال ایک بات تو درست ہے اور مصمم ہے کہ یہ مزید کوئی معاملہ تھمتا نظر نہیں آ رہا، معاملہ بڑھتا نظر آ رہا ہے۔ ایٹ لیسٹ فار دا نیکسٹ کپل آف ڈیز ہمیں پتہ ہے کہ اتنی زیادہ طاقت ہے، دنیا کی سب سے بڑی طاقتور فورس ہے، ملٹری ہے امریکہ کے پاس، اور اس کے پریزیڈنٹ نے دھمکی دے دی ہے کہ اگر آپ نے جواب دیا، یعنی ایران نے جواب دیا، تو ہم آپ کو اگر امن نہیں چاہتے تو ہم المیہ بنا دیں گے آپ کو۔ اور آپ نے دیکھیں کہ جس طرح کی دنیا میں پہلی مرتبہ 6 بنکر بسٹر بم اور 30 ٹام ہاک میزائل ایک ساتھ فائر کرنا، یہ تو کوئی مذاق کی بات نہیں ہے بھائی۔ حالانکہ یہ تو بڑے پریسیشن، جس طرح امریکن صدر کہتے ہیں کہ پریسیشن اسٹرائک ہم نے کی ہے، لیکن اگر ایران نے جواب دیا تو اسی حساب سے امریکہ، اب تو بات جنگ ہے، کھلی جنگ ہے نا امریکہ کے ساتھ۔ پہلے تو اسرائیل کی جتنی کیپیسٹی تھی وہ کر رہا تھا، اور اسرائیل کے پرائم منسٹر کو امریکن صدر نے کنگریچولیٹ کر کے، نام لے کے کہ نیتن یاہو کو میں کنگریچولیٹ کرتا ہوں اسرائیل کو، میگنیفیسنٹ پرفارمنس جو انہوں نے کام کر لیا۔ اس کے بعد ایک ہی کام رہ گیا تھا، بنکر بسٹر بم ان کے پاس نہیں تھے تو وہ امریکہ نے کر دیا۔ تو یہ تو دیز ور دا رائٹنگز آن دا وال۔ تھوڑی سی ایک امید کی کرن تھی جب 15 دن کا ٹائم دیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور یورپ میں تھوڑی سی نیگوسیشن شروع ہوئی تھی ڈپلومیٹک، تو ایک امید کی کرن تھی کہ جس طرح رشیا کہہ رہا تھا اور پوٹن کہہ رہے تھے کہ ہم ان کی افزودہ شدہ جو مٹیریل ہے وہ ہم اپنے ملک لے جائیں گے، تو اس پہ امید تھی، لیکن وہ امید بھی اب دم توڑ گئی۔